آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم بیان فرمایا، اور وہ حکم یہ ہے کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ ضرور رکھیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے کچھ لوگ جو دوسرے ملکوں میں گئے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی سعودیہ عرب کے اندر گیا ہے عمرے کے لیے یا ویسے کسی اور مقصد کے لیے، تو کیونکہ سعودیہ کے اندر روزہ ہم سے ایک دن پہلے اکثر رکھا جاتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رمضان پاکستان اور سعودیہ کا ایک دن روزہ ہو۔ اکثر اوقات سعودیہ میں رمضان کا روزہ پہلے ایک دن رکھا جاتا ہے۔ اب ان میں سے اگر کوئی شخص آخری دن واپس آئے تو اس کے تو 30 پورے ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان میں اس دن روزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بندہ جب پاکستان پہنچ چکا ہے تو وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس مقام پہ پاکستان میں جب آیا تو اس وقت پاکستان میں کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا ہے، تو اس آیت کی روشنی میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، اس آیت کی روشنی میں اس پر ضروری ہے کہ وہ یہاں آ کے سب کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ اور اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، جس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ، اور جس دن لوگ عید کریں اس دن تم بھی عید کرو۔ اس حدیث مبارکہ کا کبھی تقاضا یہی ہے کہ جو شخص پاکستان میں آ گیا ہے وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کرے۔